صدی کا مجدد تھا، لیکن 14ویں کا چاند بن کر علم اور تحقیق کے افق پر ایسا چمکا کہ کیا بلاد عرب اور کیا بلاد عجم، کائنات کا کونا کونا آج بھی نغمات رضا سے گونج رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ فرد واحد ہے، لیکن وہ پوری ملت کے عقائد کا پاسبان تھا۔ اس نے پوری ملت اسلامیہ کے عقیدے پر پہرا بھی دیا اور عقیدے کی غیرت بھی سکھائی، مسلک کی غیرت بھی سکھائی۔ اس نے لوگوں کو کوئی نئی فکر نہیں دی، نیا نظریہ نہیں دیا، نئی سوچ نہیں دی، بلکہ فکر مدینہ کے تسلسل کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ اور وہ فکر رضا جس کے ذریعے لوگوں کو عقیدے کی حیا اور عقیدے کی غیرت سکھائی گئی، وہ جسے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، عبد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مختار نام بھی تاریخی رکھا گیا، احمد رضا بھی نام رکھا گیا، لیکن دنیا سے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، دنیا سے مجدد دین و ملت کے نام سے جانتی ہے، دنیا سے قافلہ سالار عشق رسول کے نام سے جانتی ہے۔ اور وہ فرد واحد جس کے علوم کا عالم یہ ہے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کے والد گرامی نے دیکھا کہ جیومیٹری کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، کہا احمد رضا دینی علوم کی طرف توجہ کرو، باقی علوم بارگاہ رسالت سے خود تمہیں عطا کر دیے جائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا آج 125 علوم جن کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک امام احمد رضا کے سینے میں تھے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو احمد رضا نے کسی سے سیکھے نہیں، اس کے لیے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ مفسر ایسا اور وہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا ایسا۔ آپ کی توجہ چاہیے، جب اصرار پڑا کہ آپ بھی قرآن مجید کا کوئی ترجمہ کریں، فرمایا اتنے تراجم موجود ہیں، غیر مرمدی گل نہیں کر رہا، صحیح العقیدہ علماء کے اتنے تراجم موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ جب اصرار پڑا تو اعلیٰ حضرت کے لفظ سنیے، فرمایا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی مصروفیات کو ترک نہیں کر سکتا، ہاں جو رات سونے کا وقت ہے یا دوپہر کو قیلولہ کرنے کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، میں قرآن مجید کی آیات سن کر زبانی ترجمہ لکھواؤں گا۔ اب آپ پھر توجہ فرمائیے، فرمائے بریلی کے شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آیات کو سن کر زبانی ترجمہ لکھواتے ہیں، اور اس زبانی ترجمہ کو بعد میں حضرت صدر الشریعہ جب قرآن کی مختلف تفاسیر کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو وہ ساری تفاسیر وہی کہتی ہیں جو امام احمد رضا نے لکھوایا ہے۔ وہ متبع سنت ایسا، وہ محدث ایسا، تاجدار گولڑا نے کہا کہ لگتا ہے احمد رضا کی زبان پر جس کے لفظ ہوتے تھے، نظریں اس کی جمال پر ہوتی تھی۔ ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے 50 کتب حدیث کو دیکھ کر تحقیق کی جاتی، اور محدث صورتی مولانا وسیع احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خود 45 سال حدیث پڑھائی، انہوں نے کہا احمد رضا تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ متبع سنت سید ایوب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور میانی صاحب لاہور کے اندر ان کی قبر ہے، وہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اعلیٰ حضرت جلدی میں تشریف لائے، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ احمد رضا جب مسجد میں داخل ہوں گے تو چونکہ جلدی میں ہیں تو پہلے کون سا پاؤں مسجد میں داخل کریں گے؟ بعد اوقات جلدی کے اندر، بے خیالی کے اندر اس بات کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ کون سا پاؤں داخل کیا، کون سا نکالا۔ فرمایا آج جب بریلی کے شاہ آئیں تو دیکھا جائے گا کون سا پاؤں پہلے داخل ہوگا۔ کہا اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو پہلے دایاں پاؤں، سبحان اللہ، پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے صحن میں آئے تو 2 صفیں بچھی تھی، پہلی صف پر بھی پہلے دایاں پاؤں،
दूसरी सफ पर भी पहले दायां पांव। फरमाया मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, हर सफ पर पहले दायां पांव, जहां तक के मेहराब के अंदर मुसल्ला इमामत पर पहुंचे तो पहले दायां पांव। देखने वाले ने कहा अहमद रजा अपने नबी की शरीयत मुताहरा और सुन्नतों में ऐसा ढला हुआ है, हालात कुछ भी हो, कैफियत कुछ भी हो, अहमद रजा का हर पांव नबी की मर्जी के मुताबिक उठता है। वो फकी ऐसा, तवज्जो चाहिए हज़रात, आप मुहाफिज़ कुतुब हरम मक्कतुल मुकर्रमा के मशहूर फाजिल अल्लामा सैयद इस्माइल खलील रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं अगर आला हजरत के फतावाजात, जो फतवा आपने दिया, आला हजरत के फतावा को वो देख लेते, कौन? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर वो देख लेते उनकी आंखें ठंडी हो जाती और वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली को अपनी उस मजलिस में शामिल करते जिस मजलिस में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जैसे शागिर्द मौजूद थे, आला हजरत उस मजलिस का हिस्सा बनते। फरमाया वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफजा इतना था, ये बुनियादी बातें अर्ज करके हम फिक्र रजा की तरफ आते हैं। हाफजा इतना था, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए गए तो एक किताब का जिक्र हुआ, उन्होंने फरमाया कि मेरे कुतुब खाने में मौजूद है। आला हजरत ने फरमाया अगर आप मुझे दे दें तो मैं मुताला करके बरेली से वापस भेज दूंगा। उसी दिन आला हजरत की वापसी थी, एक दिन दावत के लिए रुकना पड़ा। अगले दिन जब आला हजरत रवाना होने लगे तो किताब मुहद्दिस सूरती को वापस की। उन्होंने कहा आप तो साथ ले जाना चाहते थे, फरमाया एक नजर देख ली है। कहा क्या एक नजर का देखना काफी है? आला हजरत फरमाते हाँ एक नजर का देखना काफी है, इसकी इबारत वो तो अभी कई माह मेरे ज़हन से कहीं से नहीं निकलेगी। इसमें जो लफ्ज लिखे हैं अगर कहीं जरूरत होगी तो बगैर देखे वो लफ्ज लिख लूंगा। बाकी किताब का मजमून क्या है? फरमाया क़यामत तक अहमद रजा के ज़हन से वो मजमून अब नहीं निकलने लगा। अब यहां एक बात फिर आपकी तवज्जो चाहिए, इल्म हो इश्क ना हो, इल्म हो अदब ना हो, आप सारे अगर सुभान अल्लाह कहे ना, मैं साहबजादा साहब से अर्ज कर रहा था कि मैं 2 जुमे पढ़ा के आया हूं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बोलने में बुखल नहीं करूंगा, आप भी तवज्जो फरमाएंगे। इल्म हो इश्क ना हो, इल्म हो तकरीम रिसालत महब ना हो, इल्म हो अदब ना हो, इल्म हो सरकार की तासीम ना हो, इल्म हो इसके रसूल की तरी ना हो, तो फरमाया खुश्की पैदा होती है। और खुश्क इल्म इंसान को फिर बहुत सी ऐसी बातें लिखने की तरफ, बयान करने की तरफ ले जाता है कि वो ये सोचता नहीं कि कहां क्या कहना है, किसके लिए क्या लफ्ज बोलना है। आला हजरत के पास इल्म भी था और इश्क भी था, इल्म भी था और ताज़ीम रिसालत महब भी थी, इल्म भी था तकरीम रिसालत भी थी, इल्म भी था इसके रसूल भी है। आप फिर तवज्जो फरमाइए, एक जुमला सुनिए। बरेली के शाह कहते हैं मुझे जब से पता चला है कि बगदाद किस तरफ है, कहते मैं बचपना था तो मुझे पता चला कि बगदाद किस तरफ है। आला हजरत फरमाते हैं मैंने कभी बगदाद शरीफ की तरफ पांव नहीं फैलाए। अब आपसे सवाल करना चाहता हूं, किबले का अदब तो वरा उल वरा है, जिस बरेली वाले के नजदीक गौसुल वरा की बारगाह का इतना अदब है कि मैंने बगदाद मोहल्ला की तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस इमाम अहमद रजा को 11वीं वाले गौसे आजम का इतना अदब है, उसे 12वीं वाले रसूल आजम का कितना अदब होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इल्म भी है इश्क भी है, इल्म भी है ताज़ीम रिसालत महब भी है,
علم بھی ہے، تکریم رسالت مآب بھی ہے. توجہ فرمائیں، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھوڑا جا تولا کر لو، تھوڑا سا اپنا قلم اس کو ہلکا کر لیں. کہا کیوں؟ کہا بد مذہب جب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو غصے میں جال بن کر کتابوں کو پٹک کر زمین پر مارتے ہیں کہ یہ بریلی والے نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا سید صاحب آپ کہتے ہیں میں قلم ہلکا کر لوں. احمد رضا تو چاہتا تھا احمد رضا کے ہاتھ میں قلم کی بجائے تلوار ہوتی، دشمنان رسول کی گردنیں اڑا کر رکھ دیتا. فرمایا میں ان سے کہتا ہوں سرکار کی تعظیم اور ادب کا خیال کرتے ہوئے مجھے گالیاں دے لو، میرے نبی کو کچھ نہ کہو. فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. فرمایا امام احمد رضا کہتے ہیں کاش میرے ہاتھ میں قلم کی بجائے تلوار ہوتی. ایک گل اور بھی سننا، عظمت وہ ہوتی ہے جس کی غیر بھی گواہی دے. فرمایا دیوبند اور گنگو سے کچھ طالب علم بریلی پڑھنے کے لیے آئے. جب وہ آئے تو بریلی میں ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آنا ہوا. کہا پہلے دیوبند گئے، پھر گنگو گئے، پھر اب بریلی آئے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ مدرسے کے طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ادارے میں پڑھ رہے ہوں، پتہ چلے دوسرے مدرسے میں پڑھائی بہت اچھی ہے تو وہ وہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتی ہے. وہاں سے پتہ چلا اس ادارے میں پڑھائی بہت اچھی ہے، تعریف سنی وہاں چلے گئے. تو یہ طلباء کا طریقہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن دیوبند والے بریلی کی تعریف کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. گنگو والے بریلی کی تعریف کریں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر بریلی کیسے آنا ہوا؟ کہا بریلی اس طرح آنا ہوا کہ دیوبند اور گنگو کے جو علماء ہیں وہ اگرچہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ ان فتووں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، لیکن دیوبند سے بھی یہ جملہ سنا، گنگو سے بھی سنا. کیا؟ فرمایا وہ سارے یہ کہتے ہیں احمد رضا نے ہمارے لیے جو کچھ لکھا وہ ایک طرف، لیکن یہ حقیقت ہے احمد رضا ہے میدان تحریر کا بادشاہ، قلم کا سلطان ہے، جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے حق ادا کر کے چھوڑتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی. حضرات گرامی قدر، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی کی. بالکل مختصر خلاصہ گفتگو کا عرض کر رہا ہوں. شاعری بھی کی، لیکن آج کے ایرے غیرے نتھو خیرے شاعروں کی طرح نہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کہاں کیا بولنا ہے، کس کی بارگاہ میں بول رہے ہیں، جنہوں نے لازم سمجھا کہ آل بیت کی شان اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ پہ تبرہ نہ کیا جائے، جنہوں نے یہ لازم سمجھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ نوکر صحابہ کے نعرے تب پورے ہوں گے کہ جب اہل بیت میں سے ہلکے لفظ بولے جائیں. اعلیٰ حضرت نے جس طرح رافضیت کو رگڑا، اسی طرح ناسبیت کو رگڑا، اسی طرح خارجیت کو رگڑا. توجہ آپ کی چاہیے مجھے. اعلیٰ حضرت نے ان تمام باطل عقائد کے لوگوں کو جواب دیا، شاعری کی، لیکن کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت لکھنا کوئی آسان کام ہے. پہلا جملہ یہ بھی سنیے، فرماتے ہیں میں نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی ہے. کہاں نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اگر آگے بڑھو تو بات الوہیت تک پہنچتی ہے اور اگر پیچھے ہٹو تو تنقیص رسالت کا شائبہ ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ نے شعر، اشعار، نعتیہ کلام کیسے لکھا؟ جہاں بھی پہلا جملہ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شاعری میری ذوق طبع نہیں، یہ ذوق طبع نہیں، طبیعت کا ذوق نہیں تھا. اے بریلی والے تیری طبیعت کا ذوق نہیں تھا تو پھر بھی ہدایت بخشش کا یہ عالم ہے. دوسرا جملہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اشعار کیسے لکھے؟ ایسے نہیں،
جس طرح آج شاعر ایک شعر لکھتا ہے کاغذ پھینک دیتا ہے نہیں سمجھ آئی دوسرا لکھا نہیں وزن بنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے کوئی سوچو وچار راتوں کو بیٹھ کر دماغ پر زور دے دے کر شعر نہیں بنائے کہا امام احمد رضا ادائق بخشش کیسے لکھی ہے فرمایا جب بھی جانے جانا کی محبت میں تڑپایا یا شہر جانے جانا مدینہ طیبہ کی محبت نے تڑپایا اشعار خود بخود احمد رضا کی زبان پر جاری عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت فیضان رضا فیضان رضا اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلیٰ حضرت کے ہر شعر کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے یہ ویسے نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے خود فرماتے ہیں کہ میں لکھنؤ گیا اپنے بھائی اور اپنے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ان کو حج کے لیے رخصت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کو بھیج دیا تو میرا دل تڑپ اٹھا اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ چلے گئے میں رہ گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہفتہ اس کیفیت میں گزرا کہ میں پریشان رہا کہ وہ مدینہ طیبہ چلے گئے میں رہ گیا اضطراب کی کیفیت تھی فرمائے ایک ہفتے بعد خادم کو بھیجا کہ ذرا ٹکٹ کا پتہ کر کے آؤ فرماتے ہیں ٹکٹ مل گیا بحری سفر ہوتا تھا بحری جہاز کے ذریعے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ماں سے اجازت کیسے لوں یہ بھی نوجوان دوست توجہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کو اپنے والد سے جائیداد سے حصہ مل چکا تھا وہ اس کے مالک تھے لیکن اپنی والدہ کو وہ سارا حصہ دے رکھا تھا کتابیں بھی خریدنی ہوتی تو والدہ سے اجازت مانگتے فرمائے مجھے پریشانی یہ تھی کہ میں اپنی والدہ سے اجازت کیسے لوں گا فرماتے ہیں رات کا وقت تھا والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ آرام کر رہی تھی بریلی کے شاہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اپنی والدہ کے قدموں پر رکھا وہ اٹھ کر بیٹھی اور پوچھا خیریت ہے میں نے کہا مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں دونوں نے کوئی لمبی بات نہیں کی اتنا کہا احمد رضا خدا حافظ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچا لفظ بڑے ذوق آلے نے تو یقیناً تسی ذوق نال سن رہے ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچا یہ دوسری مرتبہ ہے دوسری مرتبہ گیا تھا طبیعت ناساز ہو گئی علیل ہو گیا مدینہ طیبہ کا سفر کرنا تھا صحت اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن یہ خوف بھی تھا بیماری بڑھ جائے گی کہیں مدینہ کی زیارت رہ نہ جائے علماء عرب نے بھی منع کیا احمد رضا اس حالت میں سفر نہ کرو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا تم نے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کیا کہا احمد رضا پہلی مرتبہ تو نہیں آئے توجہ آپ کی چاہیے بریلی کے شاہ نے کہا تمہارے نزدیک اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو پہلی مرتبہ آئے وہ زیارت کر لے تو کافی ہے بریلی والے کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب بھی آئے جب بھی آئے مدینہ طیبہ کی زیارت لازم ہے اگلے لفظ سنو اعلیٰ حضرت دے روح تڑپ جاتی ہے بریلی کے شاہ علماء عرب سے کہتے ہیں بس تم دعا مانگو کہا کیا کہا دعا مانگو احمد رضا مدینہ طیبہ پہنچ جائے ایک نظر گنبد خضرا پر پڑ جائے پھر احمد رضا کی جان بھی نکل جائے تو پرواہ نہیں ہے اس موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلیٰ حضرت میدان حشر کی حشر سامانیوں کو یاد کرتے ہیں اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کچھ طبیعت کے اندر بے چینی سی پیدا ہوئی تو اپنی اس بے چینی کو جھٹک کر کہا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی
اب یہ گر کا لفظ آیا تھا، اگر ان کی رسائی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا گر ان کی رسائی ہے، تو اسی کلام کے آخری شعر کے اندر کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، گر ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اور یہی بریلی کے شاہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، میرے والد گرامی کا پسندیدہ شعر ہے یہ، اور اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں، فرماتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے موجود ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ بندہ سجدے میں گر جائے، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہ بریلی کے شاہ مواجہ شریف پر کھڑے ہیں اور جب بارگاہ رسالت مآب میں استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کسی نے کہا احمد رضا یہ تو نہیں منگیدہ، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بات کس سے کر رہا ہوں۔ 125 علوم اس کے سینے میں ہیں، 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، فتاوی رضویہ بھی اتنا ضخیم جو 22,000 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، 6,745 سوالوں کے جواب اس میں لکھے ہوئے، 206 رسالے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں، ضمناً ہزاروں مسائل کے جواب دینے والا مواجہ شریف پہ کھڑا ہے۔ کہنے والے نے کہا اتھو نہیں منگیدہ، اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میں نے توڑا ذوق مکمل پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ جملہ اپنے ذوق کے مطابق کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا رگڑا در رگڑا۔ کہا تم کہتے ہو نہیں مانگنا، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک کلام تو ایسا ہے یوں لگتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہیں، جانے جانا کے سامنے حاضر ہیں، اور نگاہیں ان کے جمال پہ رکھ کے یہ کلام لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اس کے رسول میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا پر سلام پیش کرنا چاہتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ امام احمد رضا کے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے بارے میں کوثر نیازی مرحوم نے لکھا تھا اپنے مضمون میں کہ سارے زمانوں اور ساری زبانوں کا نعت یا کلام ترازو کے ایک پلڑے میں۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کا پورا شعر نہیں، یہ ایک مصرع ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ کہا یہ ایک مصرع سارے زمانوں کے ساری زبانوں کے نعت یا کلام پہ بھاری ہے، کون سا؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شاعری کی ہے، لیکن اس شاعری کے اندر ادب سکھایا ہے، توجہ آپ کی چاہیے۔ دیکھیں اقبال نے سیدہ پاک کا ایک تعارف کروایا ہے اور بڑا کمال تعارف ہے، لطف آتا ہے پڑھ کر۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا،
مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں پتہ ہے بیٹی کس کی ہیں، بیوی کس کی ہیں، ماں کس کی ہیں؟ اور شروع میں اقبال کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی فضیلت کی ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہاں کہا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یہاں 3 نسبتیں ہیں۔ یہ 4 شعر ہیں، نظم لمبی ہے، میں 4 شعران دی طرف اشارہ کیتا کیونکہ اکثر یہی پڑھے جاتے ہیں، توجہ تھوڑی چاہیے۔ یہ اقبال نے مخدوم کونین کا تعارف کروایا، سلام اللہ علیہ کا۔ اقبال نے بھی بڑا کمال کیا، لیکن جب بریلی کے شاہ نے تعارف کروایا تو 4 شعر نہیں 1 شعر لکھا، کہا نور، بولے نہیں یار تو سا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا۔ بریلی کے شاہ نے 1 شعر کے اندر 7 مرتبہ نور کا لفظ بولا ہے، اور ہر مرتبہ نور کا معنی مختلف ہے۔ پہلے نور سے مراد سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، ساجدہ، قانتہ، جگر گوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرے نور سے مراد جانے کائنات، روح کائنات، مرکز کائنات، حیات کائنات۔ تیسرے نور سے مراد باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا، اسد اللہ، حیدر کرار۔ اور فرمایا پھر چوتھے نور سے مراد نواس رسول، نسب رسول کی ابتدا، نسل رسول کا آغاز، مولا علی کے آنگن میں آنے والی پہلی بہار، سیدہ کے گلشن میں کھلنے والا پہلا پھول حضرت امام حسن مجتبی۔ اور فرمایا 5واں نور امام علی مقام، نواس رسول، جگر گوش بطول، دل بند علی المرتضی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا 6واں نور اللہ کا نور، اللہ کی بندی، اللہ کا نور۔ اور 7واں نور ایمان کا نور ہے۔ فرمایا یہ بریلی کا شاہ ہے، جس طرف رخ کرتا ہے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اس طرح نہیں، محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ آواز آنی چاہیے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ تسی ناراض نہ ہو تو ایک گل عرض کرا۔ اعلی حضرت نے سمجھایا کہ در در کے ٹکڑے کھانا چھوڑ دو۔ در در کے ٹکڑے کھاؤ گے تو قیامت تک دور دور ہوتا رہے گا تم پر۔ عقیدے کی غیرت سیکھو، مسلک کی غیرت سیکھو، مسلک کی حیا سیکھو۔ یہ بریلی دا شاہ ہے، یہ بھی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن کہیں صحابہ پر تبرہ کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اسی بریلی کے شاہ نے مطلع القمرین بھی لکھی ہے، شیخین کی فضیلت پر کتابیں بھی لکھی ہیں، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی پاسبانی بھی کی ہے۔ اور اسی بریلی کے شاہ نے کہا حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، تو بریلی کے شاہ نے بتایا در در کے ٹکڑے کھاؤ گے تو دور دور ہوگا۔ لنگر مصطفیٰ پہ پلنا سیکھو، تمہیں صحابہ کا حیا بھی ملے گا، اہل بیت کا ادب بھی ملے گا۔ مخدوم کونین کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بطول، بولو نا، یہ بریلی والے کے لفظ ہیں، جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانو جناں۔ اور آگے جب انہی کے شہزادوں کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے۔ رافضی 10 دفعہ بھی مر کے آن تو اعلیٰ حضرت کے ان لفظوں کا مقابلہ کریں۔ دونوں جہاں کی، پھر سنی توجہ فرمائے، دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے، چرخ سیادت کے ماہپارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ عین رسول۔ کون؟ کہا امامین
کریمین سعیدین تقیین نقیین شہیدین طاہرین نیرین ابو عبداللہ حسن ابو محمد حسن ابو عبداللہ حسین، یہ بریلی کا شاہ ہے جو بتاتا ہے اگر عقیدے کی غیرت ہو تو صحابہ کے ادب کا دامن تھام کر آل بیت کا مقام یوں بیان کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے آل بیت کی شان میں کہے ہوئے کچھ اشعار ایسے ہیں، میرا دعویٰ نہیں حقیقت ہے، یہ میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں آج پوری دنیا رافضیت اکٹھی ہو جائے اعلیٰ حضرت کے ان شعروں کا ہم پلہ شعر نہیں لا سکتے۔ فرماتے ہیں پارہائے صحف، پہلے تے کاربے کے سوچن کے دا مطلب کیے، پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سلام۔ آگے بریلی کے شاہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ یہ بدمذہب غصہ کرتے ہیں، کتابیں زمین پر پٹکتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی۔ یہی بات مکتوبات شریف کے والے سے موجود ہے کہ ایک آدمی نے مکتوبات شریف میں عبارت پڑھی، حالانکہ وہ مجدد صاحب نے اپنی عبارت نہیں لکھی، وہ امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کی سزا ہے، وہی سزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی بھی وہی سزا ہے۔ اس بندے نے مکتوبات کو زمین پر پٹک کر مارا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کی توہین کی جو سزا ہے یہی سزا ان کی توہین کی ہے، یہ کیسے ہوا؟ توجہ آپ کی چاہیے۔ کہا رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مجدد صاحب اس کو کان سے پکڑ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں لائے اور شکایت کی کہ یہ اصحاب کے بارے میں اپنا دل صاف نہیں رکھتا۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب سے محبت کر، اور ساتھ ہی یہ لفظ کہے، فرمایا انہوں نے جو لکھا ہے نا مجدد صاحب، انہوں نے جو لکھا ہے، کہاں؟ مکتوبات شریف کے اندر، فرمایا انہوں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھا کر۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں دل اس کا بھی صاف نہیں ہوا تھا، مجھے حکم ملا کہ اے شیخ احمد اس کی گدی میں ایک تھپڑ مارو، اس کا دل ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوا۔ کہا جب اس کی گدی میں تھپڑ لگایا گیا، صبح جب وہ اٹھا تو وہ کہتا ہے کہ دل سے کسی بھی صحابی کے لیے بغض اور قدورت موجود نہیں تھی، ہر صحابی کا ادب میرے سینے میں موجود تھا۔ تو مجدد الف ثانی ہو یا 14ویں صدی کا مجدد ہو، دونوں کی یہ کام مشترک ہے، عقیدے پر پہرا اس نے بھی دیا ہے اور اس نے بھی دیا ہے۔ توجہ آپ کی چاہیے۔ اور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فاروقی النسل ہے، توجہ ہے آپ کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، مظہر جلال فاروقی ہیں، مظہر جلال فاروقی ہیں، امام ربانی ہیں۔ توجہ آپ کی چاہیے۔ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف کے اندر آل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو وہ اس سے فرماتے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے ایمان پر موت نصیب ہو؟ وہ کہتا کیوں نہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اسے ایمان پر موت ملے۔ تو فرمایا مجرب نسخہ ہے، ایمان پر موت کا مجرب نسخہ ہے۔ آل بیت اطہار سے عقیدت رکھ، محبت کر، تجھے ایمان پر موت نصیب ہوگی۔
فرمایا جس وقت میرے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ کرنے لگے تو میں نے ان کو ان کی وہ بات یاد کروائی کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا شیخ احمد اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو سر سے لے کر پاؤں تک اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت میں ڈوبا ہوا۔ اب فاروقی النسل حضرت مجدد الفسانی امام ربانی مظہر جلال فاروقی آل بیت کی شان بیان کرنے کے بعد پتہ ہے آگے کیا لکھتے ہیں؟ جن کی رگوں میں فاروقی خون ہے، آل بیت کا مقام اور شان بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، یہ رحماء بینہم کا تسلسل ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ فرمایا بریلی کا امام احمد رضا ہو یا سرہند کے مجدد الفسانی ہو، انہوں نے عقیدے کی غیرت سکھائی ہے۔ فرمایا آل بیت کی شان بیان کرو تو صحابہ کی بے ادبی کی بو نہ آئے، صحابہ کا مقام بیان کرو تو آل بیت کی بے ادبی کی بو نہ آئے۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ توجہ حضرات آپ کی، تھکے تھے نہیں؟ ابھی جب میں آیا تو ہمارے فاضل حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے بریلویت، اس سے چڑھا لوگوں کو آج یہ بھی کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کون ہے ہم نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کو ہر بندہ نہیں جانتا، اعلیٰ حضرت کو غیرت مند سنی جانتا ہے، کیونکہ وہ غیرت مند سنیوں کا غیرت مند امام ہے، باقی خصمہ نخان۔ اعلیٰ حضرت ہر ایک کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتے، نہ دل میں سما سکتے۔ غیرت مند سنی کو پتہ امام احمد رضا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے عقیدے کی غیرت سکھائی ہے، مسلک کی غیرت کے جام جس نے پلائے ہیں سنیوں کو۔ بریلویت سے مسئلہ ہے، توجہ آپ کی چاہیے۔ شاہ ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سراج العارفین اعلیٰ حضرت کے استاد ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اعلیٰ حضرت نے بعد کلاموں میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ یہی ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور باقاعدہ ایک قصیدہ اپنے استاد کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی۔ دو باتیں ان کی سنیں۔ پہلی بات، انہوں نے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اعلیٰ حضرت کو خط لکھتے، اور خط میں لکھتے کہ احمد رضا مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، دلائل نہیں دینے، مسئلے کا حکم کیا ہے وہ لکھ کے بھیجتے، باقی تمہاری زبان پہ یقین ہے۔ دوسری بات، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اس دور یعنی اس دور کے اندر دینداری کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ بد مذہب ہے اور یہ صحیح العقیدہ سنی ہے؟ سنو گے؟ انہوں نے کہا اگر پتہ کرنا ہو نا کون صحیح العقیدہ ہے کون بد مذہب ہے، فرماتے ہیں بس احمد رضا کا ذکر کرو، احمد رضا کی بات کرو، بریلی کے شاہ کی بات کرو۔ فرمایا اگر بریلی کے شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر سن کر طبیعت مچل جائے، طبیعت کے اندر سرسبز و شادابی آ جائے اور طبیعت کے اندر سیرابی آ جائے، فرمایا پکا سنی ہے، اور احمد رضا کا نام سن کر جس کی طبیعت بگڑ جائے اور جس کے چہرے پر ناگواری کے اثار ہو پکا بد مذہب ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ایک ہندوستان کے عالم نے کہا، میں کہتا ہوں چلیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ الجزائر کے سید احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، الجزائر سے ان سے سوال ہوا کہ سنیت کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں، توجہ تو اڈی چاہیے، تھکے تھے نہیں؟ ابھی مجدد صاحب کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ فرمایا ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ سنی ہے یا بد عقیدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں بریلی والے احمد رضا کو جانتے ہو؟ اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر مچل جائے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر اچھے لفظوں میں کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں خوش عقیدہ ہے۔
اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر طبیعت بگڑ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا اس دور کے اندر بھی سنیت کا معیار یہ تھا کہ سنیت کا معیار فکر رضا سے وابستہ تھا، کوئی مانے یا نہ مانے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں فکر رضا کے غدار در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. توجہ ہے حضرات، وہ بات جو اعلیٰ حضرت کے والے سے کی متبع سنت، وہ 14ویں صدی کے مجدد، یہ مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کے مجدد. کتنا بڑا فتنہ تھا شہنشاہ اکبر کا کہ جس وقت اس کے وزیروں نے کہا دین پرانا ہو گیا، 1000 سال گزر گئے، نیا دین آنا چاہیے. کہا کس طرح آئے گا؟ کہا دین کی تشریحات. وہ آج جہلم کا جاہل کہتا ہے بابے تشیعی کوئی نہیں، یہ بھی بابا ہی ہے جس نے ہمارے ایمان پہ پہرا دیا ہے. کہا دین کی تشریحات نئے سرے سے کی جائیں، دین کی توضیحات نئے سرے سے کی جائیں گی. دین کی تشریح جو پہلے ائمہ محدثین مفسرین نے کی وہ پرانی ہو گئی، 1000 سال گزر گئے. توجہ آپ کی چاہیے. اب کہا اب دین کی نئی تشریح کون کرے گا؟ چاپلوسوں کی ایک پوری فوج تھی دربار کے اندر. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کریں گے، آپ کریں گے دین کی نئی تشریح. اور دین کی نئی تشریح یہ ہوئی کہ رام اور رحمان کا فرق مٹانے کے لیے دین اموست کا نعرہ لگایا گیا. ہندو، سکھ، مجوسی، مسلمان سب کی رسومات اکٹھی کر کے ایک نئے دین کا شوشہ چھوڑا گیا جسے دین اکبری یا دین الہی کہا جاتا تھا. جب یہ شوشہ چھوڑا گیا اور مساجد گرائی گئی، عربی زبان پر پابندی لگ گئی، مسلمانوں پر بھی پابند کیا گیا. تم گائے کی قربانی نہیں کرو گے کیونکہ ہندو ناراض ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح اپنے ماتھے پر تلک لگائیں. کتنا بڑا فتنہ تھا. کون تھا جو اس فتنے کے سامنے فرنٹ لائن پر آ کر سینہ تان کر کھڑا ہوا اور اس نے خونی فاروقی رگوں میں دوڑنے کا حق ادا کیا؟ وہ مظہر جلال فاروقی بن کر آیا اور پھر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا. اسے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کہتے ہیں. جرت کا عالم یہ تھا. اعلان ہوا کہ عید ہے سرکاری طور پہ، مجدد صاحب نے روزہ رکھا. وزیر ملا اسی دربار کا، اس نے کہا مجدد صاحب سے کہنے لگا آپ نے روزہ رکھا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ آج عید ہے. آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تو بے دین ہے اور شریعت مطہرہ کے احکام بتانا بادشاہ کا کام نہیں. فرمایا وہ تو بے دین آدمی ہے، اس کا کہنا مان لے. یہ جرت جس کے اندر تھی. اور پھر مسلمانوں سے کہا اے لفظ بھی سننا، ایسے تھے ہمارے اکابرین. آپ نے فرمایا قربانی صرف گائے کی لازم نہیں، اور جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں گائے کی قربانی کرو. فرمایا اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے، شعار اسلام کے لیے لازم ہے گائے کی قربانی کی جائے اور اس کو پیغام دیا جائے کہ تم نے کہا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی ہے. فرمایا یہ جو سینہ تان کر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہا تھا اسے امام ربانی مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. اور آپ متبع سنت ایسے تھے. توجہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں میں بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا، مان خیال آیا کہ سنت یہ ہے کہ دائیں جانب لیٹا جائے. تو فرماتے ہیں فوراً میں نے کروٹ کو تبدیل کیا اور میں دائیں جانب مڑ گیا. فرماتے ہیں پھر میں نے محسوس کیا سنت رسول پر پیروی کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش نازل ہو رہی ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں اسی لمحے میں نے سنا، مجھے آواز دے کر یہ کہا گیا اے شیخ احمد، میرے محبوب کے طریقے کی پیروی کی وجہ سے تو بھی بخشا گیا اور تیرے پاؤں دبانے والا خادم بھی بخشا گیا. اور آج جہاں تصوف کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہاں بھی مجدد صاحب کا پیغام سنیں. جہاں ہر شخص
पीरी मुरीदी का दावा कर रहा है, चाहे वो तरीकत के उसूलों पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। आला हजरत ने 4 शर्तें लिखी हैं। सहीउल अकीदा हो, फासिक ना हो, उसका सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो, और चौथा बुनियादी दीनी मसाइल जानता हो। जिन्हों आप नहीं पता नमाज किस तरह पढ़नी है, मुरीदानों की दसेगा। तवज्जो आप फरमाएंगे। मुजद्दिद साहब ने समझाया कि मकाम विलायत और उसके तकाजे क्या हैं। आप मस्जिद से निकले और आप जानते हैं कि मस्जिद से निकलते हुए बायां पांव पहले बाहर निकालते हैं, दाखिल होते हुए दायां पांव। अभी आला हजरत के वाले से मैंने अर्ज किया, फरमाते हैं कि बेख्याली के अंदर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दायां पांव निकलते हुए पहले बाहर निकाला, लेकिन वहीं मस्जिद के दरवाजे में बैठकर आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा, और खुद आपके साहबजादे हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया इसलिए रो रहा हूं कि तरीका यह है सुन्नत कि बायां पांव मस्जिद से पहले बाहर रखा जाए। बेख्याली में दायां पांव पहले बाहर निकाल दिया। बेटे ने कहा अब्बा जी फर्ज भी नहीं थे, वाजिब भी नहीं। तो अगर बेख्याली में आपने ये पांव रखा तो कोई मसला नहीं है, आगे जब तवज्जो होगी तो आप पहले बायां पांव मस्जिद से बाहर निकालेंगे। अल्लाह करे तुसी मेरे लफ्ज समझो। ये उलमा, हमारे काबिरीन, हमारे उस्ताजों की जगह ये मेरी ताईद और इस्लाह फरमाएंगे। आज ये जुमला मुजद्दिद साहब का आपने समझना है। मुजद्दिद साहब ने कहा बेटे मसला ये नहीं कि ये फर्ज वाजिब नहीं है, मसला ये है असी मुस्तहब छड़ांगे ते लोग सुन्नतां छड़ना शुरू कर देंगे। हम सुन्नतें छोड़ेंगे, लोग वाजिबात छोड़ देंगे। हम वाजिबात छोड़ेंगे, लोग फर्ज छोड़ना शुरू कर देंगे। फरमाया मकाम विलायत का तकाजा है, भली जिस मकाम पर होता है कोई मुस्तहब और सुन्नत भी उससे तर्क नहीं होनी चाहिए, लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसकी पैरवी करते हैं। इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर अर्ज कर रहा हूं, याद रखिएगा अगर किसी पीर का दामन थामना है, पहली बात ये देखनी है सहीहुल अकीदा है या नहीं, विलायत के मयार पे पूरा उतरता है या नहीं। हजरात गिरामी कदर तवज्जो आपकी चाहिए, विलायत के मयार पर पूरा उतरता है या नहीं। और यही मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक पैगाम और देते हैं। बिल्कुल गल समेट रहे हैं, थकावट तुम्हारे चेहरे तो टपक रही है, मैनू नजर आ रही है। तवज्जो आप फरमाएंगे। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तवील बात की है, मकतूबात शरीफ के अंदर मौजूद है। उसका जो बुनियादी खुलासा है वो मैं अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इसलिए तान करता है कि वो मौला अली के मुकाबले में आई, राय का इख्तिलाफ था, जाती इख्तिलाफ नहीं था। आप फरमाते हैं क्या तुम जानते नहीं कि ये कौन है? इनके बिस्तर पर वही आई, इनका घर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार बना। ये महबूब महबूब रब कायनात। और मुजद्दिद साहब के लफ्ज़ फरमाते इनके बारे में कहा कि आधा दीन आयशा से लो। ए जुमला काश सुनियो तुसी समझो, काश हम समझे ये जुमला। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं मौला अली जुल मुर्तजा के बारे में अगर कोई हल्का लफ्ज बोले तो सरकार को जो अजियत पहुंचती है उससे ज्यादा अजियत हजरत आयशा की वजह से पहुंचती है। उससे ज्यादा अजियत यह है कि कोई सैयदा आयशा के लिए हल्का लफ्ज बोले। आगे आप खुद अपने एक तजर्बा लिखते हैं, फरमाते हैं जब मैं साले सवाब करता था तो आले अबा का नाम लेकर साले सवाब करता। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया शेख अहमद आयशा का नाम क्यों नहीं लेते? क्या तुम जानते नहीं मैं खाना आयशा के घर से खाता हूं रज़ियल्लाहु ताला, उनके घर से खाता हूं। मुजद्दिद साहब की ये इबारत ये पैगाम दे रही है कि आले बैत और सहाबा ये आले सुन्नत की दो आंखें हैं और इस्लाम की दो बुनियादें हैं। अगर कोई बंदा एक बुनियाद को भी कमजोर करता है तो नुकसान तो अपना करेगा, ईमान तो अपना कमजोर करेगा। एक आंख को फोड़ता है तो चेहरा तो अपना बदसूरत करेगा। फरमाया खूबसूरत चेहरा वो है जिस पे दोनों आंखें सलामत हो। मुस्तहकम ईमान वो है
جس کی دونوں بنیادیں مضبوط ہوں. آخری گل عرض کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب میں اہل عرب میں سے کسی کو ملتا, توجہ ہے تو وہ جس کا خمیر عشق مصطفیٰ میں گندہ ہوا تھا, فرماتے ہیں جب میں اہل عرب میں سے کسی کو ملتا تو بڑے ادب سے ملتا. سعودیاں دی گل نہیں کر رہا, اہل عرب, خالص عربی, سرکار کے دیس کے لوگ. تو کہا بڑے ادب سے ملتا, ان سے خوشبو آتی تھی, ان کی باتوں کی نرمی اور حلاوت بتاتی کہ یہ سرکار کے دیس کے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اس کا حلیہ بھی عربوں والا تھا, حلیہ بھی بولو نا عربوں والا تھا, انداز تکلم بھی عربوں والا تھا. فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا تو اس کی تعظیم میں دل نے کہا احمد رضا نہیں. فرماتے ہیں بیٹھ گیا, قریب آیا, اس نے گفتگو کی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بد مذہب ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اگلی گل سننا, یہ پیغام آپ نے ان علماء کے توسل سے یہاں سے لے کر جانا ہے. ہمارے دل کو بھی ایسا ہونا چاہیے, ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اپنے پیچھے لگائے. تو کیا سنی اتنے بھولے پالے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے لگیں گے؟ توجہ آپ کی چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دل نے کہا کہ نہیں بد مذہب ہے, اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا شاباش قلب احمد رضا شاباش. ایک سنی کے دل کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ بریلی کے شاہ کہتے ہیں اتنا بڑا صدی پر محیط جو کام کیا, میں اپنے ترانے نہیں مانگتا تھا, اپنے قصیدے نہیں مانگتا تھا, نہ میں چاہتا تھا کہ لوگ میرے نعرے لگاتے رہیں. احمد رضا مزدوری کیا تھی, پیش نظر کیا تھا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں اتنا بڑا کام اگر کیا ہے تو میری مزدوری بس یہ ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو میری مزدوری یہ ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. آگے وہ جن کے تو ترانے پڑھتا رہا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الہی رہیں سنی, آمین, رہیں سنی, جییں سنی, مریں سنی, اٹھیں سنی, کیونکہ آل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وما علینا